محترم سامعین، سلام علیکم۔ ناظرین، جس نے کائنات کا ہر گوشہ انسان کے نشوونما کے لیے مسخر کیا اور پھر اسے انسان کے لیے قابل تذکیر بھی بنایا ہے، اب ہر انسان پر فرض ہے وہ اس واحد خالق کائنات کو اپنا حاکم تسلیم کرے اور ما انزل اللہ روشن تعلیمات کے زیور سے اپنے آپ کو مزین کرے۔ ناظرین، جب ہم پڑھتے ہیں سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 21، اس میں مالک کائنات کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی غلامی اختیار کرو جس نے تم کو اور جو تم سے پہلے تھے سب کو پیدا کیا تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ ناظرین، اس آیت میں انسانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تمہارے بچاؤ کی ایک ہی راہ ہے کہ تم اپنے رب کی غلامی میں آ جاؤ۔ تمہارے بچاؤ کا حل صرف وہی رب جانتا ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے اور تمہارے بڑوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ صرف خالق ہی نہیں بلکہ ہادی بھی ہے۔ رب کے معنی بھی یہی ہیں، جو پیدا کرتا ہے اور رہنمائی بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک نسخہ کیمیا بھی عطا کر دیا ہے، جس پر عمل کرنے سے انسان کے سارے دکھ مٹ جاتے ہیں۔ یہی وہ رب ہے۔ ناظرین، انسان یہ نظریہ دل کی گہرائیوں میں راسخ کرے کہ اللہ کے سامنے نہ تو کسی کی مرضی ہوتی ہے اور نہ کسی کا کوئی اختیار ہوتا ہے، اس لیے وہی کے علاوہ کہیں اور ہدایت تلاش کرنا اندھیروں میں گم ہونا ہے۔ قرآن بڑے واشگاف انداز میں غیر اللہ کی حاکمیت کا انکار کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ ان سے پوچھو کیا میں اللہ کے سوا حاکم تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف تفصیل شدہ کتاب نازل کی ہے۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جانتے ہیں کہ یقیناً یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل شدہ ہے، بس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اور تیرے رب کا قرآن صدق و عدل کے لحاظ سے کامل کتاب ہے، اس کے قوانین کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سمیع ہے، علیم ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دو اے جاہلو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی غلامی اختیار کر لوں؟ یہ حقیقت ہے کہ تیری طرف اور تجھ سے پہلوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ یقیناً اگر تو نے شرک کیا تو لازماً تیرا عمل ضائع کر دیا جائے گا اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا، بلکہ اللہ ہی کی غلامی اختیار کرو اور شاکرین میں سے ہو جاؤ۔ 39/66۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔